پوچھو حج کس پہ فرض ہے، قرآن سے پوچھو، بس توجہ رہے بات کو سمجھے کہ جناب محترم میں بڑے مشکور ہوں تمام سیاسی قرآن کی عادت کا کہ محترم جناب صاحب میں موجود ہیں، ساکر ممتاز صاحب بھی، اور محترم جناب بھائی جان غلام حسین انصاری صاحب، ان کے علاوہ محمد شریف گجراتی صاحب اور تمام اہل سنت کے علماء اور آپ سب چھوٹے بچے سے لے کے ایک بالغ انسان تک، دعا ہے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بس آخری دو جملے کہ میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ ایک تعلق ہے میرا آپ کا، ایک قرآن سے تعلق ہے آمنہ کلام کا۔ قرآن پہ عمل کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے، اور قبلہ محمد قادری صاحب توجہ کہ قرآن پہ عمل کرنے سے بندہ مسلمان بنتا ہے، اور میرا نبی عمل کرے تو قرآن بنتا ہے۔ زیرہ زبرات شدہ مدہ سب شان تیری وچی آئیاں، اما لوگاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کائنات کی ہر شے نالو، والدین جان مال اولاد نالو جیڑا بندہ ود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں کرتا، اس دا ایمان کامل ہو سکتا۔ انڈیا والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جو گستاخی کی تھی، موٹی حکومت دی ایک ترجمان نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جو او کتی پونکی، اسی مسلمان کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، پر انہاں مردودہ تے موٹی تے انڈیا دی اس گستاخی کدے بھی برداشت کر سکتے نہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان تو اپنے سامنے حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف کیلانی صاحب تشریف لے آندن، اپنے خیالات کا اظہار فرماندن۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سبا نبی فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی ایک ملعونہ، انڈیا کی ایک برد الزنا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ قاعدہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے والا، آپ کی نعتیں پڑھنے والا، آپ کی ترانے پڑھنے والا، آپ کے گیت گانے والا، اس کی نسل بھی قائم رہتی ہے، اس کی اصل بھی قائم رہتی ہے، اور جو سرکار کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہے، جو میرے نبی کی شان کے بارے میں گستاخانہ جملے کہتا ہے، اس کی نسل میں بھی خطا ہوتی ہے، اس کی اصل میں بھی خطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو بندہ اور جو
नबी अलैहिस्सलाम की शान के बारे में गुस्ताखी करता है, रब्बुल आलमीन उसकी दुनिया में भी पकड़ फरमाता है, रब ताला उसकी आखिरत में भी पकड़ फरमाता है। और जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकलता, आपकी नामूस का पहरा देता, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए वो मैदान में निकलता, मैदान अमल में आता, रब ताला का उस बंदे पर कितना फजल है, कितना करम है, कितनी रहमत है। समाज फरमाइए, आप जानते हैं काजी इल्मुद्दीन शहीद अली रहमा को बातारी हजवेरी की नगरी में सोने वाला वो नौजवान जिसको गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से याद किया जाता है, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिसका जनाजा पढ़ने के लिए पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुर सैयद शरीफ वाले जब जनाजे के में शरीक होते हैं तो जनाजा में शरीक होकर आप उस गाजी इल्मुद्दीन शहीद अली रहमा के चेहरे पर कपड़े को उठाकर आप फरमाते हैं, ओ वाह तराना तरखाना दिया मुंडिया तू बाजी ले गया। जब मुरीदीन ने कहा, उन्होंने कहा पीर जी सैयदादे अल्लाह के बंदे, ये आपने जुमला तो बहुत बड़ा कह दिया कि तराना तरखाना का मुंडा बाजी ले गया। आपने मुरीदीन ने कहा ये क्यों कहा? हजरत पीर जमात अली शाह साहब कहने लगे, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुहिब्बीन, ऐ मेरे साहिबों, मुझसे ना पूछो, अगर ये बात पूछनी है तो जो इसका जनाजा पढ़ाएगा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ाने वाले बंदे से पूछना कि इसका मकाम क्या है, ये बाजी कैसे ले गया। जब जनाजे का वक्त हुआ, उनका जनाजा पढ़ाया, पीर सैयद दीदाद अली शाह साहब ने जब जनाजा पढ़ाने के लिए आए, जनाजे पढ़ाने के लिए दाखिल हुए तो हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद अली रहमा उनकी चारपाई के सामने खड़े होकर जब तकबीर तहरीमा कही, अल्लाह अकबर कहा, गश खाकर गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया, लोगों ने कहा हुजूर क्या माजरा, क्या हुआ, आप बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। आपने फरमाया लोगों सुनो, मैंने बड़े बड़े जनाजे पढ़ाए, मैंने उलमा के जनाजे पढ़ाए, मुफ्तियों के जनाजे पढ़ाए, कारियों के जनाजे पढ़ाए, हाफिजों के जनाजे पढ़ाए, बड़े मुफस्सिरों के जनाजे पढ़ाए, बड़े बड़े एक रेड लोगों के मैं जनाजे पढ़ाता रहा, लेकिन जो मंजर मैंने इस जनाजे में देखा है मैंने कभी नहीं देखा। लोगों ने कहा बताएं तो सही क्या मंजर देखा है? हजरत पीर सैयद दीदाद अली शाह साहब कहने लगे, मैंने जो मंजर देखा है वो ये था, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर जान कुर्बान करने वाला उसको इनाम क्या मिलता है। कहने लगे मैंने जब तकबीर तहरीमा कही, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ, मैंने तकबीर तहरीमा कही, चारपाई के एक तरफ मैं तकबीर तहरीमा कह रहा था, अल्लाह अकबर कहकर मैंने हाथ बांधे, चारपाई के दूसरी तरफ सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। माशाअल्लाह जमात अहले सुन्नत और दीगर तंजीमात के ज़ेरे इत्तेमाम पर एहतजाज पर अमन एहतजाजी रैली तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत वास्ते जो निकाली गई, जमात अहले सुन्नत से जनाब चौधरी मोहम्मद आरा बदार साहब, हाफिज फ़ियाज़ुल हसन सदूकी साहब, जनाब गुलाम फरीद गिलानी साहब, हाजी मकसूद अहमद अत्तारी साहब, गुलाम हुसैन अंसारी साहब और दीगर जितने भी साथी, मोहम्मद शरीफ अंसारी, गुजराती नायब आज़म आदि तशरीफ फरमाए, तमामी अफराद अनमन गुलामान रसूल, मैं तमाम नो दिल दी अथा गिराइया तो खुशआमदीद कहना कि तुसा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत दी खातर, मुस्तफा करीम दी शान दी खातर, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस दी खातर अपने घरों से निकले। अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाए। और तुहाडे सामने सियासी समाजी कारकुन जनाब राणा साकम मुमताज एडम केसव नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात अहले सुन्नत के अकाबरीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन गिरामी कदर, अस्सलामु अलैकुम।
سب تو پہلے میں سمجھنا جماعت اہل سنت اور دیگر جو مذہبی جماعتوں دے علماء اکرام موجود نے اے مبارکباد مستحق نے کہ اج دی اے ریلی کر کے انہوں نے عاشق نبی ہونا ثبوت دے دیتا ہے۔ میں ہائی کورٹ دے اندر آسیہ بی بی کا جو کیس لگیا ہوا سی، چیف جسٹس انوار الحق صاحب نے او دی سزائے موت برقرار رکھی اور فیصلے دے اندر 100 دفعہ لکھیا کہ گستاخ نبی دی سزا ہے ہی موت ہے اور پورے پنجاب دے اندر انہوں نے اس فیصلے نو سرکولیٹ کیتا۔ بعد وچوں ثاقب نثار نے آ کے بری کیتا تے پاکستان ورنہ نصیب نہیں ہویا، عاشقاں کو ڈر کے رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل نال ایک تاریخ پڑھی پئی ہے غازی علم دین شہید صاحب دے کیس نال، غازی ممتاز قادری صاحب دے کیس نال، غازی عامر چیمہ صاحب دے کیس نال تسی گستاخی کرو گے، غازی آندے رہیں گے۔ اور انڈیا دی ملونا نو اللہ تعالیٰ دے فضل نال میں ایک دس دینا چاہنا کہ تیری زندگی دے دن پورے ہو گئے، مذمت نہیں تیری مرمت ہوئے گی، تیری سزا موت ہے، تینوں تیرے ادارے دیں گے، انٹرنیشنل عدالتاں دیں گی تے ٹھیک ہے، نہیں تے غازی علم دین جیسا ایک مجاہد، ایک عاشق رسول آئے گا، ایک عامر چیمہ جیسا آئے گا، ایک ممتاز قادری جیسا آئے گا اور تینوں واصل جہنم کر دے گا۔ کیونکہ میرے اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے آقا، اے نبی، اے محبوب، اسی تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان مرے گا اور جتنوں نے گستاخیاں کی وہ مر گئے۔ غازی آج بھی تاریخ میں زندہ ہے، غازی ممتاز آج بھی زندہ ہے۔ پرزور نعرے لگائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ میں حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تحریک پیش کی جائے، انڈیا کے ساتھ تمام تعلقات جو ہے وہ ختم کر کے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے اور اس ملنا کو پاکستان لا کر مینار پاکستان پر پھانسی دی جائے۔ جزاک اللہ۔ من سب نبیشن، من سب نبیشن، عوام دا جمع غفیر ہے، عوام اہل سنت پر زور طریقے نال ماشاءاللہ ریلیاں اس پر امن احتجاجی ریلی ساڈے جماعت اہل سنت دے ضلع کے سرپرست جناب حافظ فیاض الحسن صدیقی صاحب اور دیگر پوری میڈیا ٹیم کے نام تشریف لے آئے، حافظ اسامہ ساجد صاحب تشریف لے آئے۔ میں تمام نو دل دی اتھا گرائیاں دے نال خوش آمدید کہنا۔ کوٹ اسحاق تو ایک کافی مجمع والی بہت پورے مجمع نال حافظ فیاض الحسن صدیقی صاحب اور دیگر انہاں دے نال علماء کرام تشریف لے آئے۔ میں تمام نو دل دی اتھا گرائیاں تو خوش آمدید کہنا وا اور انتظامیہ والے بھی ماشاءاللہ موجود نے۔ تو محترم تمامی اعضاء خاموش ہو، رانا ثاقب ممتاز صاحب خطاب فرما رہے سن، تسی بالکل خاموش۔ اور اسی طرح پہلے علماء کرام نے خطاب فرمایا خاموش۔ اے بات یاد رکھو، خاموشی نال گل نہیں بننی۔ قبر وچ عمران خان نے نہیں آنا، قبر وچ نواز شریف شہباز شریف نے نہیں آنا، مولوی فضلی ڈیزل نے نہیں آنا، قبر وچ آنا تے مصطفیٰ کریم دی ذات نے آنا ہے۔ لبیک لبیک، سینے تے زور لگا کے لبیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محتشم سامعین کرام باحتشام، اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم ناموس رسالت کی بنیاد پر اس ریلی میں شرکت فرما ہے. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے نظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت پہ مٹنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبوب علیہ السلام کی جو ناموس ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب علیہ السلام ہم تیری ناموس کی خود حفاظت کریں گے. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ اٹھایا، آگے رب چاہے تو اس کو نیست و نابود خود فرما دے، اگر چاہتے تو ممتاز قاتلی جیسا بندہ بھی پیدا فرما سکتا ہے. جس طرح کہ محبوب علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اسلامی لشکر کا جرنیل اور قیادت بنا کے آگے بھیجا. جس وقت ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کافروں کے ایک جتھے سے ایک بندہ سامنے نمودار ہوا. اس نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بک بک کی. جس وقت ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا کہ تو من یعنی سبا امی سبا ابی سبا نفسی، تم مجھے گالی دے، میرے باپ کو گالی دے سکتا تھا، میری ماں کو گالی سکتا ہے، لیکن کفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محبوب علیہ السلام کے پر ناموس پر میں تجھے بک بک نہیں کرنے دوں گا. جس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، وہ صحابی اٹھے، اس بندے کے پیچھے بھاگے. بندہ جا کے اس جتھے میں جا کے گھس گیا. آگے بندے زیادہ تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا. جب صبح سرکار کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بندہ جو ہے اس نے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی جنگ شروع ہونے کو تھی. اس بندے نے عجیب انداز اپنایا ہے. فرمایا سرکار نے ویسے عجیب انداز نہیں اپنایا. اے صحابہ جب تم تعجب کرتے ہو، یہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں ہے. اللہ کی قسم اس صحابی نے ناموس رسالت پر پہلا دے کے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے. آج ہم اسی بنیاد پر صحابہ کرام کے اس مشن کو لے کر آج ہم اللہ کے فضل سے موجود ہیں. جو صحابہ کا نعرہ تھا وہ بھی ہمارا نعرہ ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. ان تو اپنے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری حمدہ جوید جلالی صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں. ایس سپیکر کا منہ پرلی سائڈ سے کر دیں، ایس سامنے جڑے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے نمبر دے بھائیو اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ذرا ضروری ہے کہ گلاں بڑیاں ہوندیاں نے تے لوگ کہندے رہندے نے کہ لو جی بائیکاٹ کر دیو تے جناب معاشی طور تے تجارت بند کر دیو، اور رب کعبہ دی قسم چک کے کہنا
مسلمانوں تجارت نہ کام نہیں بنتا، تعلقات ختم کرنا گل نہیں بنتی۔ میرے نبی نے آج تو 1500 سال پہلے اعلان فرمایا من سب نبی جن فقتلوہ، فرمایا میں اب تمہارے واسطے فیصلہ کر کے جا رہے ہیں، فرمایا قیامت دیا کندھوں تک جڑا بندہ کسی بھی نبی کے بارے پہنچے، فرمایا ان کی گردن نہ کریے تے دس دینے اور مسلمان جب تک زندہ نے نبی دا گستاخ زندہ رہ سکتا، اور نبی دا گستاخ زندہ رہ سکتا۔ میرے کریم آقا نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا یاد رکھے جے اونی دیر تک تہاڈے وچوں کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میرے نال محبت دنیا دی ہر شے، مال جان اولاد والدین، دنیا دی ہر شے نہ ود کے میرے نال پیار نہ کرے، جب تک سب تو ود کے میرے نال پیار نہیں کرے گا اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے واسطے اسی کہنے گا اور انڈیا دے مودی ایک گل سن لے، ہوے گا اپنے پکار چودھری ہوے گا، پر رب کعبہ دی قسم ہے جب تک مسلمان زندہ نے تیری بھی گردن اترے گی، اس کتی ملعونہ دی بھی گردن اتار کے چھڑا گے۔ اور مسلمان ہر جگہ دے کہہ رہے ہیں سونیا پاویں جنہ کچھ دیتا ہے پر رب نے تیرے صدقے دیتا ہے، سونیا سی یہی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ کھڑے کرو، آج پتہ نہیں کتے نبی نے عشق کھڑے لے، لیکن نبی نے تاریخ بچہ ہی لگے دی لبیک یا رسول اللہ، لبیک من سب نبی جن، من سب نبی جن، اور کچھ کے بلا رہا من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علماء کرام دا جمع غفیر ہے، رب نے فیصلہ فرما دیتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسا تیرے ذکر جو بلند کیتے، اس نو کوئی کائنات دی چیز کٹا سکتی نہیں۔ تو اے بات یاد رکھو، او گاں دا موت پین والے گاں دے دودھ پین والیاں دا مقابلہ کر سکتے، گاں دا موت پین والے گاں دا دودھ پین والیاں دا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ انشاءاللہ او موتی دی پالتو کتی، انشاءاللہ او وقت دور نہیں، کوئی غازی ورگا بندہ آئے گا او دے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس نو جہنم رسید کرے گا۔ ان تو آتے سامنے حاجی مقصود احمد صاحب تشریف لے آتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمان دیں۔ پھٹے تو ذرا جنہاں خطاب فرماتے ہیں وہ ذرا نیچے آ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب تیری آن والی جڑی کڑی ہے جڑی گزر گئی ہے او دے نالو آلہ ہے بہتر۔ میرے دے توڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر بھی بلند ہوئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تیری آن والی کاڑی جڑی گزر گئی ہے او دے نالو آلہ ہے بہتر، اور تیرا ذکر بھی بلند ہوئے گا۔ ایتھو تک کہ دنیا گزر جائے گی اور قیامت قائم ہوئے گی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما کے ساری کائنات کو اکٹھیا کر کے اپنے محبوب دی شان بلند فرما کے آپ نے ذکر کو بلند فرما کے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور ایک گل یاد رکھو، اے دنیا دی زندگی دے اندر جڑے اے واقعات رونما ہوندے نے، اے گستاخی کردے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں نو ویکھنا چاہتا ہے کیڑے کیڑے سینے دے وچ مصطفیٰ دی محبت ہے، کیڑا میرے محبوب دی محبت دے اندر بول دے، میں دے درجے دی بلند کر دے گا، بخشے دی بولو
سبحانی اللہ وقت آوے لبیک یا رسول اللہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ او مطہر نے آپ دنیا تے تشریف لے آئے زمین پاک کر دیتی اللہ تعالیٰ نے جس چیز نے آپ دا ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے او دا ذکر باقی رکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من رب کعبہ دی قسم ہے اے لوگوں میں اونا پتھراں نوں جاننا جڑے میرے نال پیار کردے نے تے میں اونا پتھراں نوں بھی جاننا جڑے میرے نال بغض رکھدے نے او اللہ دے نبی دی محبت دا ثبوت دیو اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے درجے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک موتی تے لعنت 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 انڈیا انڈیا مرد آباد انڈیا انڈیا مرد آباد انڈیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول میں انہاں عاشق رسول نے بھی دیکھ رہا کہ جڑے سارا دن ایسی وچ گزارتے نے الحمدللہ وہ سخت گرمی دے اندر وہ بھی موجود نے تحفظ نبوس رسالت ملک ماجد صاحب نے بڑا پسینہ آ رہا ہے تو محترم اج دی اس تحفظ نبوس رسالت دے وچ تمام علماء کرام ماشاءاللہ ساڈے ضلع دے صدر حافظ فیاض الحسن صدیقی صاحب تشریف فرمانے جناب غلام فرید کیلانی صاحب اور آج دی اس پر امن احتجاجی ریلی دی میزبانی سمجھے کہ رانا ہمایوں خان صاحب آپ ہر سالی سرکار دے سٹیج دے سرکار دے میلاد تے بھی سٹیج لگاندے نے اور آج بھی انہاں دا تعاون انہاں دی ہر قسم دی معاملت ساڈے نال ہے اللہ تعالیٰ جو بھی عاشق رسول تحفظ نبوس رسالت واسطے نکلے نے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور سب دی شان تے سب دی یاد جناب حافظ فیاض الحسن صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم والذین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک دفعہ سارے حضرات بلند آواز نہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک حضرات گرامی میرے تو پہلے کثیر تعداد علماء کرام نے بیان فرمایا کسی نے بیان فرمایا کہ انڈیا نال بائی کاٹ کرو کسی نے کیا کہ انڈیا نال تجارتی بائی کاٹ بند کرو کسی نے کچھ کیا کسی نے حکومت پاکستان کے مطابق دو منٹ ہے تھوڑی بڑی مہربانی دو منٹ ہے سارا نظام درم برم ہو رہا ہے تھوڑی مہربانی انج نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گرمی دے وچ پانی پلاؤ گے انشاءاللہ لوکی دعاواں دے لیکن 2 منٹ ٹھہر جاؤ حضرات گرامی توجہ کوئی کہندا ہے انڈیا نال بائی کاٹ کرو کوئی کہندا ہے تجارتی تعلقات بند کرو کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کہندا ہے حکومت پاکستان کے اسی مطالبہ کرنے ہیں
میں جماعت اہل سنت پاکستان سٹی گجرانوالے دا ناظم اعلیٰ ہون دی حیثیت نال خادم ہون دی حیثیت نال میں تواڈے اگے ایک مطالبہ کرنا جے اسی سارے رل کے مطالبہ لئیے من تے انڈیا دیاں چیکاں نکل جاتی وہ کی نے جننے ساتھی چھوٹے بڑے نوجوان حضور دے غلام کھلوتے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پہلے ثابت کرو سی نبی پاک دے سارے غلام سارے حضور دے عاشق نے سارے حضور دے عاشق نے ہاتھ تھلے کرو ذرا تھوڑا چہرہ نظر آئے میں ایک گزارش کرنا آج نیت کر لو ارادہ کر لو میں تو اڈے مطالبہ کرنا آج تو بعد انڈیا دی فلم نہیں دیکھنی کرو مطالبہ میرے نام منظور ہے تو آج تو بعد انڈیا دی فلم آج تو بعد انڈیا دا گانا بھی بائیکاٹ آپ ہی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا انڈیا دا گانا بھی نہیں سننا تے انڈیا دی فلم بھی نہیں دیکھنی رہا مسئلہ دوسرا کہ جیڑی بشاب پینا لی کتی پونکی ہے انڈیا دے اندر جیڑی کتی پونکی ہے انڈیا دے اندر انڈیا بھی سن لے تے حکومت پاکستان بھی سن لے اسی جڑے نبی کریم علیہ السلام دے غلام اسی جڑے حضور دے عاشق اسی جڑے حضور دا کلمہ پڑھن والے اسی بھوک تے برداشت کر سکنے اسی پیاس برداشت کر سکنے اسی پاکستان دی معیشت کمزور ہے تے اسی برداشت بولو معیشت کمزور ہے تے برداشت اسی سب کچھ برداشت کر سکنے پر مصطفیٰ دی گستاخی برداشت نہیں کر سکنے لیکن جیڑا نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے اگر کوئی میں بات کما تے غلط ہو سکتی ہے علماء بات کرن تے غلط ہو سکتی ہے کسے تنظیم دا صدر بات کرے تے غلط ہو سکتی ہے پر جتے رب دا قرآن بولے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی جتے مصطفیٰ دا فرمان بولے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی جس بے ایمان نے میرے آقا علیہ السلام نو مجنوں کیا رب کائنات نے میرے آقا علیہ السلام نو فرمایا سونیا جن نے دلوں مجنوں کیا ہے انہوں جواب تو نہیں دینا میں ساری کائنات دا خالق دیاں گا ساریاں ہو گیا عیب بیان کرن تو بعد جڑا تسمہ عیب دا بیان کیتا رب نے فرمایا سونیا جڑا تیری گستاخی کردا ہے وہ اپنے پیو دا ہی نہیں بولو اپنے پیو دا وہ اپنے پیو دا اے اللہ دا قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا اتل لمبا دا ذالک ظلیم رب دا قرآن کہتا ہے جڑا مصطفیٰ دی بیعدبی کرے جڑا اللہ دے نبی دی توہین کرے وہ اپنی ماں دا اپنے اصل باپ دا نہیں وہ کسے چرواہے دا تے ہو سکتا ہے کسے ہمسائے دا تے ہو سکتا ہے کسے جانور دا تے ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ دا غلام نہیں ہو سکتا اور بے ایمان گستاخ ہے اسی الحمدللہ جماعت اہل سنت پاکستان نے ہمیشہ محبت کا سبق دیتا ہے تمام تنظیمات میں تمام دا شکریہ ادا کرنا رہتے والا بڑھائی دے تمام تنظیمات مذہبی جماعتہ دوسری تنظیمات دا جتنے بھی دوست احباب عاشقان رسول آئے میں سب دا شکریہ ادا کرنا اور خاص کر کے پھر میں دعوت دینا کہ آج تو بعد اگر اسی انڈیا نال بائی کارڈ چاہنے تے ساڑھا ایک کی بائی کارڈ ہے آج تو بعد کرنا ہے جو ٹوٹیاں لا کے انڈیا دی فلم نہیں دیکھ رہی کرنا اکھا نال اور کرنا دے نال انڈیا دے گانے بھی نہیں سننے جدوں بھی کرنا ہے ٹوٹی لانی ہے نا یا مصطفیٰ دا نعت سننا ہے حضور دا ذکر سننا ہے یا رب دا قرآن سننا ہے تو بھائی یہ ساڑھا مطالبہ منظور ہے جماعت دا میں جماعت اہل سنت لدے والا بڑھائی کی طرف مبارک بات پیش کرنا میں لوانے نے چار نعرے لوانے نے میرا خیال ہے تسی درخت دے سائے تھے ہوتے سی دووے اے میرے بڑے صدر نے ماشاءاللہ اے بھی تپے تو میں بھی تپے کھڑا کوئی پرواہ نہیں سب کچھ برداشت ہے پر مصطفیٰ دی توہین برداشت نہیں گرمی برداشت ہے کملی والے دی بیعدبی برداشت نہیں بھوک پیاس برداشت ہے کملی والے دی بیعدبی برداشت نہیں تمام عاشقان رسول بزرگ بھی بولو نوجوان بھی بولو بچے بھی بولو اپنی محبت دا زبون دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جڑا آخری نعرہ ہے گستاخ رسول کی ایک صدا چاہتا مطلب ہے میں ذرا کو آہستہ نعرہ مارا تسی کا آہستہ ہو گئے
نعرہ مارنا تے اپنی محبت دا ثبوت دینا ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے سنو پیشاب پینا لے وہ دودھ پینا لے مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تسی نعرہ مارو مولا علی دا انہاں دا گھر بیٹھے ہوں جی پیشاب نکل جانا ہے۔ نعرہ حیدری، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، الجہاد 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 الجہاد۔ جماعت اہل سنت پاکستان محترم نعرہ تکبیر، نعرہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا نورانی صاحب تشریف فرمان، انہاں ذرا سٹیج سے بھیجے جی، بڑی مہربانی۔ آخری چند گلاں اس سے بعد حضرت علامہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین نعیمی صاحب آپ دعا خیر بھی فرمان گے، اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمان گے۔ قاری صاحب نے ذرا اکیل آؤ جی، رستہ دے دو۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج انڈیا دے خلاف بولنا تو سارے پردے ہٹا کے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد رضا نورانی صاحب تشریف لیاندے نے اپنے خیالات کا اظہار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، ساڈا سب دا اتھے جمع ہونا کوئی بغیر کسی مقصد تو نہیں، اتنی شدت کی گرمی دے اندر اور ایسے حالات دے اندر اپنے سارے کم چھوڑ کے وہ مقصد ہے کہ جس مقصد واسطے اللہ رب العزت نے کائنات بنائی، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر تینوں پیدا نہ کرتا تے کائنات کے اندر کسی چیز کو پیدا نہیں سے کرنا۔ بعض طریقے دے نال اس طرح اعلان کیتا جاندا ہے جی گستاخی کرن والے گستاخی کردے رہن اور اسی احتجاج کردے رہیے۔ بات سلے وے انہاں دی گستاخی کرن نال بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ آپ دی شان دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوندی حقیقتاً، لیکن اس شان دا دفاع کرنے والے دی شان اللہ بلند فرما دیندا ہے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنی حاضری پیش کرنے والوں میں ایک عظیم خوشخبری دینا چاہنا۔ میں اس تو پہلے بھی کافی بیان دے اندر یہ بات کہنا ہونا، جو بھی کوئی شخص کسی پارٹی نو سپورٹ کردا ہے، پی ٹی آئی نو سپورٹ کرے یا نون لیگ نو سپورٹ کرے یا پیپلز پارٹی نو سپورٹ کرے یا کسی بھی پارٹی نو سپورٹ کردا ہے، وہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ میرا حشر اپنے لیڈر نال ہوے۔ اگر کر سکتا تے کوئی کر کے دسے، کیا پیپلز پارٹی والا کہے گا کہ میرا حشر زرداری نال ہوے، کیا نون لیگ والا کہے گا کہ میرا حشر نواز شریف نال ہوے، کیا کاف لیگ والا کہے گا کہ میرا حشر شجاعت حسین یا پرویز الہی نال ہوے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ پی ٹی آئی والا کہے گا کہ میرا حشر عمران خان نال ہوے؟ یہ دعا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ ورکر تے سپورٹر تے ووٹر سب جانتے ہیں جو انہاں دا حشر ہون والا ہے، لیکن فقط اسی ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ساڈا حشر حضور دے غلاماں وچ ہوے، حضور دے عاشقاں وچ ہوے۔ اور میں کہنا چاہنا اگر ساڈا یقین ہے کہ ساڈا حشر حضور دے غلاماں وچ ہونا چاہیے، پھر حلال دا وی ہوئے جڑا سپورٹ بھی حضور دے دین نوں کردا ہے، پھر حلال دا وی ہوئے جڑا سپورٹر تے ووٹر سرکار دے دین واسطے کردے۔
اپنی قوت مالی جانی بدنی اور ہر لحاظ کے نال راتیاں نینداں ہر شے قربان کرے تے مصطفیٰ دے دین واسطے قربان کردا ہے جدوں اسی انہاں دے نال اپنے حشر دی دعا نہیں کر سکدے اسی انہاں دے نال پھر انہاں دی سپورٹ اور انہاں دا ووٹ کیویں بن سکدے ہیں اسی ووٹ بھی حضور دے بناں گے سپورٹ بھی حضور دے دین دی بناں گے باقی رہ گئی بات ملونہ دی اس پیشاب پین والی کتیا دی بات میں تو اس پلیت دی بات کس انداز نال اور کس طرح کراں میں انہیں ہی کہاں گا میرے بھائیوں کہ فرانس ہوئے یا ہندوستان ہوئے یا دنیا دا کوئی بھی گندہ ترین ملک ہوئے یا پاکستان دے اندر کوئی ایسا شخص جڑا زبان درازی کرے میں کہاں گا خدا دی عزت دی قسم ہے ساری قوماں سارے مذہب دے سارے مسلک تو پہلے مسلک حق اہل سنت و جماعت نبی پاک دے ناموس تو قربان ہون واسطے تیار ہے اور چاہے مسئلہ کشمیر ہوئے یا کسی بھی مسئلے کے اندر ہندوستان دے نال کوئی مذاکرات ہون مسلک حق اہل سنت و جماعت دا پلیٹ فارم انشاءاللہ اپنی فوج دے بالکل شانہ بشانہ اور اپنی فوج دے نال قدم با قدم ہے اور میں تے آخر دے تے بھی کہاں گا کہ ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان بولو ٹوٹ کے رہے گا ٹوٹ کے رہے گا ٹوٹ کے رہے گا اور کشمیر بنے گا من سبا نبی گستاخ رسول کی ایک صدا غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جماعت اہل سنت پاکستان استاد العلماء علامہ قاری محمد یاسین نیمی صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم محبت کے ساتھ درود و سلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین یہ عاشقان رسول کا محبت برا انداز ہر طرف لوگ محبت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بڑھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے لیے نکلنے والوں نموز کے محافظوں میں اللہ پاک شامل ہونا نصیب فرمائے زہے مقدر جسے حضور کے لیے نکلنا نصیب ہو جائے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے آج یہاں موجود ہیں خوش نصیب ہے وہ افراد جن کو اللہ پاک نے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے ورنہ اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ننگی تلواروں کے ساتھ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے اللہ پاک نے واللہ یعصمک من الناس آیہ مبارکہ اتاری فرمایا لوگوں اللہ پاک نے میری حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے میری حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے اب میرے لیے تلواریں نکال کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ایک موقع پر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی مقام پر اپنی تلوار کو کسی جھاڑی میں رکھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر استراحت کے لیے لیٹ گئے ایک کافر دوڑا آیا اس نے تلوار پکڑی اور کہنے لگا محمد تمہیں کون بچائے گا فرمایا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اتنا کہنے کی دیر تھی وہ کانپنے لگا تلوار گر گئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار پکڑی فرمایا اب بتا تجھے کون بچانے والا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف فرما دے میں آپ کا ہوتا ہوں تو یہ ہے اللہ پاک نے خود حفاظت کا اعلان فرمایا ہے اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس حفاظت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک نے یہ تو فرمایا اللہ حفاظت فرمائے گا
اللہ پاک حفاظت فرمائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جو حفاظت کے لیے نکلیں گے ان کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنے ہی کافر منافق لوگوں کو قتل کرانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا، کون ہے جو ابو رافع یہودی کو قتل کرے گا، کون ہے جو فلاں کو قتل کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس تکلیف کو دور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو مجھ سے اس تکلیف کو دور کرے گا۔ ایمانداری سے بتائیں ہمارے بچے کو تکلیف ہو، رات کو نیند آتی ہے؟ ماں کو تکلیف ہو نیند کا خیال آتا ہے؟ اگر آ جائے تو سمجھتے ہیں ہم غیرت مند نہیں رہے، ہم نے ماں کا حق نہیں ادا کیا، باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اعزاء دینے والوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہمیں سکون آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں مفتی منیب الرحمان صاحب مدذل علی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عوام الناس کا احتجاج یہ ہے کہ ہم لوگ جلوس نکالیں، جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، انڈین مصنوعات ہمارے سامنے آ جائیں، خریدنے سے انکار کر دیں، لیکن گورنمنٹ کا کام احتجاج نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام اعلان کرنا ہے۔ ہم انڈیا سے سفارتی تعلقات توڑتے ہیں، اگر اس ملونہ کو سزا دی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو پکڑنے کے لیے اپنے فوج کو داخل کریں گے۔ عوام کا احتجاج اور ہے، اور جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ان کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے، ان کا کام جہاد کرنا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے ہم احتجاج کر کے یا اسمبلی میں قراردادیں پاس کر کے سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا حق ادا ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم یہ حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے وسائل کے ساتھ اللہ پاک کے اس روشن کیے ہوئے چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ متم نوری، اللہ اس چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، جتنی پھونکیں آئیں گے اللہ اس کے شعلے کو اور بھی بڑا کر دے گا، اور بھی بڑا کر دے گا۔ واللہ متم نوری، قیامت آ سکتی ہے، میرے محبوب کی نبوت کا فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اگرچہ لوگ ماننے سے انکار کریں، اللہ پاک فرماتا ہے میں آگے بڑھاتا رہوں گا۔ تو یہ سارے کا سارا احتجاجی پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا آنا، یہاں پر تشریف لانا اللہ پاک قبول فرما کر ہمیں بھی اپنے جو ادنا ترین غلام ہیں ان کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے جو ذرے اللہ ان میں ہمیں شامل فرما لے۔ اب آخر میں جو محترم ہم تو خیر ہوئے گی ماشاءاللہ، علماء کرام دا جمع غفیر ہے، حضرت علامہ مولانا محمد عرفان کلانی صاحب تشریف لے آمدے دعا خیر فرمان گے، اور دیگر بھی جمع غفیر ہے علماء کرام دا، حافظ عطا محمد قادری صاحب، حافظ محمد بلال مصطفی صاحب، دعوت اسلامی دے کافی علماء کرام تشریف فرمانے، اور ادارہ تمیر اخلاق والے، انجمن خدام رسول والے، انجمن محبان رسول والے، انجمن غلامان رسول والے، انجمن عاشقان رسول والے، سب نو میں سیفی حضرات بھی ماشاءاللہ صوبی سجاد صاحب تشریف فرمانے، کافی طرح سب نے حاضری پیش کی، اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ حافظ محمد اور بالخصوص میں میڈیا دا مشکورہ لیتے والا بڑھائے دے اندر صدر نعمت صاحب اور دیگر انہاں دے ساتھی جتنی بھی یہ پوری ٹیم ہے میڈیا والے، میں تمام دا مشکور ہاں کہ انہاں کوریج دیتی، اور اس نو سوشل میڈیا دے ہوتے انہاں نے وائرل کرنا، اور دیگر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میڈیا دے نوجوان یا اس سرکار دی تحفظ ناموس رسالت ذیلی کوریج
اللہ سب دا آنا قبول فرما کے اللہ نہ دیا ساری مشکلات آسان فرمائے. جناب محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى